السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب مخالطۃ الجنب وما یباح لہ۔ اس چیز کا بیان کہ جنبی آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں، کھا پی سکتا ہے کہ نہیں، یا حالت جنابت میں دوبارہ سو سکتا ہے کہ نہیں، اور کون کون سے امور اس کے لیے جائز ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر کریں گے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعد فانسللت حتى اتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس او لا ينجس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں جنبی تھا۔ اس حالت میں کیا تھا؟ جنبی تھا۔ فاخذ بیدی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ فمشیت معه، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ کو پکڑ لے تو انسان مطلب کہ منع نہیں کر سکتا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں تو اس کو ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہنا ہے، یعنی ان کی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ یعنی اگر پکار رہے ہیں تو آپ کو ہر حالت میں آنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کہہ رہے ہیں، پکڑ لیا آپ کو ہاتھ میں، یعنی آپ کو ان کے تابع ہی رہنا ہے، چلنا ہے۔ فاخذ بیدی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فمشیت معه، تو بغیر چونچرا کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے، فمشیت معه، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ حتی قعد، پھر کچھ دور تک گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ بیٹھ گئے۔ حتی قعد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں نے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے ہلکے سے چھڑا لیا۔ فانسللت، اور اس کے بعد ای مضیت وخرجت بتعنن وتدریج، چپکے سے، دھیرے دھیرے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، مگن ہیں، اب میں کیا کروں؟ چپکے سے جا کر کے غسل کر کے بھی واپس آ جا کے پھر بیٹھ جاؤں گا بغل میں۔ کہا فانسللت، تو میں دھیرے سے، چپکے سے، آہستہ آہستہ سے، جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے اور چاہتا کہ یہ جاگ رہا ہے، اس کے بغل میں بیٹھا ہے، چاہتا نہیں کہ احساس نہ ہو، چپکے سے نکل جائے، تو اسی طریقے سے کہتے ہیں فانسللت ای فخرجت بتعنن وتدریج وبسهولۃ بدون ان يعلم صاحبہ، کہ بغیر اپنے صاحب کو بتلائے ہوئے، اس کو خبر دیے ہوئے، چپکے سے نکل پڑا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فأتيت الرحل، تو رحل کہتے ہیں المکان الذي یاوی الیہ الانسان، المکان الذي یاوی الیہ الانسان، کہ ایسے جگہ جہاں پر انسان پناہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں اس جگہ پر آیا جہاں پر انسان پناہ لیتا ہے، ٹھہرتا ہے، یعنی گھر پر۔ فأتيت الرحل، تو میں اپنے گھر پر آیا۔ فاغتسلت، تو میں جنبی تھا، کیا تھا؟ جنبی تھا، اس لیے میں نے کیا کیا؟ غسل کیا۔ ثم جئت، پھر میں لوٹا، وهو قائد، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال اين كنت يا ابا هريره، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ فقلت له، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا، اور میں یہ نہیں بہتر سمجھ رہا تھا کہ جنبی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، اور آپ اتنی مقدس ہستی، پاک ہستی، تو آپ کے ساتھ حالت جنابت میں بیٹھنا اور اس طریقے سے میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے میں سوچا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو میں جاؤں تب تک نہا کر کے واپس آ جاؤں گا، پھر آپ کے ساتھ ہو لوں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ فقال سبحان اللہ، تعجبا، اللہ رب العالمین کی ذات منزہ اور مبرہ ہے، ان المومن لا ينجس، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ مومن کا جو حقیقی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو حالت
मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, वक्ती तौर के लिए क्या होता है, नापाक होता है। तो यहां पर जो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल मुमिन ला यंजुस, यानी हकीकी मानों में मोमिन नापाक नहीं होता, लेकिन मोमिन का हकीकी क्या है, पाक है। जिस तरह की काफिर की हकीकत क्या है, नापाक है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर क्या होते हैं, नापाक होते हैं। और इसी तरीके से कुरान की आयत इन्नमल मुशरिकूना नजस, कि मुशरिक क्या होते हैं, वो नापाक होते हैं। और मुसलमान जो मोमिन होते हैं उनकी हकीकत क्या होती है, पाक होती है। तो गरचे एक हालत यानी हालत जनाबत या इहतिलाम होने के बाद या किसी और तरीके से वो वक्ती तौर पर नापाक होता है, लेकिन वो नापाक होना हालत जनाबत वाला इंसान को मतलब नुकसान और ये तमाम चीजें उसको जरर पहुंचाने वाली नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते थे कि अबू हुरैरा, ऐसे हालत में गर्चे तुम जुनबी थे, उठना बैठना चलना साथ रहना खाना पीना ये तमाम चीजें ये माने नहीं है, ये तमाम चीजें माने नहीं है। लेकिन हाँ नमाज का मसला है या इबादत का मसला है तो आपको गुस्ल करना पड़ेगा, क्योंकि वक्ती तौर पर आपको एक नापाकी हालत लग गई है, उसको आप धुल ले तो फिर आप क्या हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। हकीकी मानों में समझे कि हकीकी मानों में मुस्लिम नापाक होता है, तो हकीकी मानों में मुस्लिम नापाक नहीं होता, बल्कि मुसलमानों या मोमिनों की जो हकीकत होती है जिस पर वो मबनी है वो क्या है, पाकी और तहारत है। और इसी तरीके से जो काफिरों की नापाकी कही गई है वो शिर्क और बिदअत और इस तरीके से उनकी नापाकी को कहा गया है। जबकि अगर वो भी नहा धुले तो वो जाहिरी मानों में पाक होते हैं, अगर जब तक कि उनके ऊपर कोई गंदगी और तमाम चीजें ना लगी हो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात बहुत सारे काफिरों के साथ हुए, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मिन मज़ादति इमरातिन मुशरिका, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिका औरत के डोल से घड़े से वजू किया, तो अगर वो उसके अगर जाहिर तौर पर वो पाक है, सब कुछ साफ है, तो आप मुस्लिम क्या नाम है मोमिन इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बर्तन को, उन तमाम चीजों को। इस तरीके से सुमामा बिन उसाद रदियल्लाहु तआला अन्हु जो ईमान नहीं लाए थे, जब हालत कुफ्र में थे, काफिर थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब ने उनको कैदी बना करके लाया। तो कहां बांधा था, मस्जिद के सुतून के अंदर, मस्जिद नबवी के सुतून के अंदर। अगर इस तरीके से जाहिरी मानों में काफिर भी नापाक हो जाए तो उनको मस्जिद नबवी में सुतून में नहीं बांधते। तो इस तरीके से अगर जो काफिर की नजासत कही गई है वो हकीकी मानों में शिर्क बिदअत खुराफात इन तमाम चीजों की नजासत कही गई है, लेकिन अगर उस जाहिरी मानों में वो भी नहा धुल के पाक साफ है तो क्या होगी, वो उसको क्या कहा जाएगा कि ये भी जाहिर माने में पाक है। तो इस तरीके से मुस्लिम जो होता है, मोमिन होता है, वो जाहिर मानों में बातिनी मानों में पाक होता है, हमेशा पाक होता है, लेकिन कुछ वक्ती तौर पर कुछ चीजों के लायक होने की वजह से वो नापाक हो जाता है। लेकिन उसका वो नापाक होना उस दूसरे पाक लोगों के साथ, उनके साथ बैठना उठना खाना पीना उनके सोहबत में रहना, इन तमाम चीजों के लिए माने नहीं है, इन तमाम चीजों के लिए माने नहीं है। और इसी तरीके से दूसरी रिवायत कहते हैं लकीतनी व अना जुम्बुन फकरिहतु अन उजालिसका हत्ता अगतसिल, का लकीतनी आप मुझसे मुलाकात की और मैं जुनबी था, तो मैं इस बात को नापसंद करता था कि जुनबी हालत में आपके साथ उठूं बैठूं, इसलिए मैं भाग चुपके से निकल गया गुस्ल करने के लिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन नापाक नहीं होता, यानी कि ये मत समझिए कि मोमिन नापाक होता है, बल्कि वो तो एक वक्ती तौर पर होता है, बल्कि मुस्लिम की हकीकत क्या होती है, पाक होती है। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़कर उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीबुहुल जनाब मिन अल-लैल, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंदर मुझे जनाबत लाहिक हो जाती है, मैं जुनबी हो जाता हूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं रात में नापाक हो जाता हूं, जुनबी हो जाता हूं, मुझको जनाबत लाहिक हो जाती है जमा करने की वजह से या जो भी मसला है मामला है, तो क्या मुझे उसी वक्त तुरंत फौरन गुस्ल करना है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तवद्दा, वजू कर लो और अपने फर्ज को या अपने ज़कर को धुल लो, उसके बाद सो जाओ। क्या यानी मोमिन का या मुस्लिम का हालत जनाबत में सोना या किसी के साथ उठना बैठना, ये इसमें कोई मुज़ायका कोई हरज नहीं है, तमाम चीजें उसके लिए जायज है। लेकिन हाँ जब नमाज का वक्त आएगा तो आपको क्या करना है, उसके लिए तहारत करना जरूरी है, उसके लिए क्या करना है, तहारत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि नमाज माफ नहीं, हर हाल में आपको नमाज
पढ़ना है। उसके बाद तीसरी हदीस वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضا وضوءه للصلاه متفق علیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے تھے اور جنبی حالت جنابت میں اگر کوئی چیز کا کھانے کا ارادہ کیے ہیں یا سونے کا ارادہ کیے ہیں تو کیا کرتے تھے وضو کر لیتے تھے جس کے اندر مطلب ایک طریقے سے انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا تھا، اس کے بعد سو جاتے تھے یا کھاتے تھے پھر یعنی یہ سنت کا طریقہ ہے، لیکن اگر آدمی ایسا بھی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہی کہ جب بھی آدمی حالت جنابت میں یا جماعت سے فارغ ہو یا جنبی ہو تو کیا ہو وہ وضو کر کے سوئے، وہ کیا کر کے وضو کر کے اپنے سرمگاہ کو دھل لے اور پھر اس کے بعد وضو کر کے سو جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهلا ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوء کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس، اہل مطلب مراد سے کیا ہے بیوی، جب بھی اب لونڈی جو بھی ہو، جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی یا لونڈی کے پاس آنا چاہے جمع کے لیے، ثم ارادہ آئے، ثم ارادہ یعود پھر وہ دوبارہ آنا چاہے، یعنی ایک مرتبہ فارغ ہو چکا ہے، انزال ہو چکا، دوبارہ پھر اس سے وہ جمع کرنا چاہتا ہے، پھر سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فرمایا فلیتوضا بینہما بوضوء او وضوء، تو ان دونوں جمع کے درمیان یعنی ایک جمع سے فارغ ہونے کے بعد کیا کر لے وضو کر لے، تو وضو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اعضاء اور تمام چیزیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہیں، اور جب ٹھنڈ پڑ جاتی ہے تو انسان کا وہ پھر سے ذہن بن جاتا ہے، پھر سے تمام چیزیں جو بھی اس کے کام کرنے والے اعضاء ہیں تمام چیزیں پھر سے شروع طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس میں طبی فائدے بھی ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتوضا وضوءه للصلاۃ، اپن کیا کرے وہ اپنی نشاط کو، اپنی چستی کو، اپنی پھرتی کو واپس لانے کے لیے دوبارہ کیا کرے وضو کر لے۔ وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء بغسل واحد رواه مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یطوف ای یدور احیانا، یعنی وہ کنایۃ عن الجماع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر چکر لگاتے تھے، یعنی جمع کرتے تھے بغسل واحد، یعنی ایک بیوی سے جمع کیے اس کے بعد دوسری کے پاس چلے گئے، شرم آرام کا دھل لیے، اس کے بعد دوسری بیوی کے پاس گئے، ابھی غسل نہیں کیے، اس سے بھی جمع ہم بستری کیے، اس کے بعد تیسری کے پاس چلے گئے، چوتھی کے پاس چلے گئے۔ اس طریقے سے اگر آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھا ہوا ہے تو کیا کرے لاسٹ میں جا کر کے مرتبہ غسل کر لے، اور یہی اس کے لیے کافی ہے، نہیں کہ ایک بیوی سے فارغ ہوا پھر غسل کرے تبھی دوسری بیوی کے پاس جائے گا، تبھی اس کے بعد غسل کرے تب تیسری بیوی، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آدمی ایک بیوی کے پاس گیا اس کے بعد غسل کر لے، پھر دوسرے کے پاس گیا پھر غسل نہ کرے وضو کر لے، پھر تیسرے کے پاس گیا، پھر چوتھی، یہاں جتنی بیویاں 3-4 تک سب کے پاس جاتا رہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں جا کر کے مرتبہ غسل کر لے، یعنی اس کو بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد کیا کرتے تھے، یعنی اس حدیث کو ذکر کر کے مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کی تحمید، تجلیل، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید تمام چیزیں کیا کرتے تھے، تو حالت جنابت میں ان تمام چیزوں کو کرنا منع نہیں ہے بلکہ بالاجماع ثابت ہے، اور مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالت جنابت میں بھی اگر آدمی جنبی اگرچہ وہ طہارت نہیں حاصل کیا، غسل نہیں حاصل کیا ہے، تب بھی وہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور تمام چیزیں کر سکتا ہے، یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے۔ اور جو راجح مسلک ہے میرے نزدیک، جو میں نے علماء کے اقوال پڑھے ہیں، وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی جنبی آدمی کر سکتا ہے۔ ایک تو ہے کہ بغیر مصحف کو چھوئے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کے نزدیک جائز ہے کہ بغیر مصحف چھوئے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جو علماء کا اختلاف ہے کہ مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے جنبی آدمی کی نہیں، تو جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ جنبی آدمی قرآن یا حائضہ عورت قرآن کی تلاوت نہ کرے، یہ تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں، تمام کے سند کے اندر مقال ہے۔ راجح جو قول ہے کہ جنبی آدمی بھی مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ اسی کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو ذکر کر کے کہ حالت جنابت میں
تحلیل تسبیح تمام چیزیں جائز ہیں. اور جہاں تک رہا مسئلہ قرآن کا تلاوت کا جنبی اور حائضہ کے لیے، تو جمہور تو منع کرتے ہیں، لیکن جن حدیث اور آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں منع کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اسی طریقے سے اور دیگر حدیثیں ہیں، تمام کی تمام حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو جنبی آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. تو آج کا درس ہم اسی کو اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.